جیسے مسجد میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے کود پھاند کے جمعہ کے دن خاص کر بیچ میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ تو ایک عام چیز ہے۔ ہوں، کچھ لوگ جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں بغل میں، ہوں، آج کل ہوں، یہ زیادہ ہو گیا ہے مسجدوں میں، اور جس میں کچھ مطلب نئی عمر کے لوگ اور اچھے خاصے لوگ بھی بیٹھتے ہوں، ہیں، ہوں، یہاں تک کہ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس میں بھی لوگ پیچھے تھوڑا سا ٹیک لگا ہی لیتے ہیں۔ ہوں، ہوں۔ تو اس کے مطلب اس میں ان کو ہر بار ٹوکنا چاہیے، یا مطلب جو امام ہو وہ ٹوکے، یا ہم لوگ بھی ان کو بول سکتے ہیں جو لوگ خاص کر جو دیوار ان سے کو نہ ٹوکنا چاہیے نہ امام کو کچھ بولنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہنا چاہیے۔ ٹیک لگا کے بیٹھے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی بڑا اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ وہ بعض لوگوں کو سنا کہ بہت زیادہ اس کو ایشو بنا لے رہے ہیں کہ ٹیک لگا کر کے کوئی بیٹھا ہے۔ بھائی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو اب آج کے دور میں نوجوان لوگ بھی پہلے کے بوڑھوں سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی غلطی یہ ٹیک لگانا نہیں ہے اصل میں۔ بنیادی غلطی جو ہماری ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے خطبے بڑے لمبے کر دیے۔ خطبے ہمارے لمبے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لمبے خطبے کا تو آپ نے اس کی تعلیم دی نہیں، بلکہ تعلیم تو اس کے خلاف دی ہے کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ اور آپ کے خطبے اور آپ کے خلفائے راشدین کے خطبے اور اس کے بعد کے دور کے بھی خطبے سب بڑے مختصر ہوا کرتے تھے۔ 5 سے 7 منٹ بہت ہوا تو 10 منٹ، اس سے زیادہ خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل غلطی، بنیادی غلطی یہاں ہے۔ اب آج کے دور میں ہمارے، اب آپ لوگ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ کسی زمانے میں لوگ زمین پر گھنٹوں بیٹھے رہ جاتے تھے، ان کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کے پیروں کی وہ طاقت تھی، ان کی ہڈیوں کی وہ طاقت تھی، وہ عادت تھی۔ اب بچے چھوٹے سے ہی کرسیوں وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ گھروں میں ہوتا ہے تو بھی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ زمین پر کس کو آپ بیٹھتے ہوئے دیکھیں؟ بچوں کو زمین پر بیٹھایا جاتا ہے، شروع سے نہیں ہوتا ہے وہ سب۔ جب آپ کی اب جو ہے جنرل لائف میں زمین پر بیٹھنے کا ہے ہی نہیں کہیں، تو بچے کو عادت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ٹیک کی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹیک لگا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نہیں دیر تک بیٹھ سکتا ہو۔ بات پرانے لوگ بیٹھ جائیں گے کیونکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں، وہ بغیر ٹیک لگائے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ جو ہے نئی نسل نہیں بیٹھ سکتی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ استنجے کے لیے ہم بیٹھ کے استنجا کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے بیٹھ کے استنجا ہم کہیں بھی زمین پر بیٹھ کے استنجا کر سکتے ہیں۔ ہم کو چھوٹے سے عادت ہے اس کی، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کے بچے نہیں بیٹھ کر کے استنجا کر سکتے، کیونکہ ان کو تو چھوٹے سے ہی کرسی پر بیٹھ کر کے استنجا کرنے کی عادت ہے۔ تو کہیں پر انڈین اسٹائل کا اگر وہ مل جاتا ہے ان کو، ریسٹ روم جو ہے جسے آج کل ریسٹ روم کہہ لیتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ جو ہے شوچالے یا ٹوائلٹ کہہ لیجئے، انڈین اسٹائل کا مل گیا تو بیٹھ کر کے تو کر ہی نہیں سکتے وہ استنجا۔ چھوٹے سے ان کو عادت ہی نہیں ہے وہ۔ تو یا تو وہ جو ہے ویسٹرن جو ہے وہ ٹوائلٹ ڈھونڈیں گے، نہیں تو پھر کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ معلوم کیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑے کھڑے جا کر کے وہاں پیشاب کرتے ہیں، اور سب چھینٹے پڑتے ہیں ان کے اوپر۔ وہ تو بند رہتے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا ہے نا، لیکن وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں کیونکہ بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے ان کو۔ تو جن کو چھوٹے سے بیٹھنے کی عادت ہے ہی نہیں زمین پر، کرسی پر بیٹھنے کی عادت ہے، تو کرسی لگا دیجیے، لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اور کرسی تو کیسی ہوتی ہے؟ ٹیک لگانے کی بھی رہتی ہے نا اس میں، اسی لیے تو ٹیک لگانے کی، تو ٹیک لگانے کی ہی عادت ہے ان کو۔ بغیر ٹیک لگائے وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ خامخواہ 1 گھنٹے کا خطبہ دے کر کے کہے کہ لوگ بغیر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، اور کسی نے ٹیک لگا دیا تو آپ اس کو جو ہے ڈانٹنے جائیں۔ اب سب لوگ تو ٹیک لگا نہیں پائیں گے، تو جن کو مل جاتی ہے جگہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو نہیں ملتی ہے وہ نہیں بیٹھتے۔ تو جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ تو اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی کہاں مر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کیجئے۔ اس کی اصلاح کیے بغیر
आप पानी के पीछे पड़ गए कि पानी ये क्यों आ रहा है। अरे भाई, वहां कोई चीज है जिसकी वजह से पानी आ रहा है, उसको आप बंद कीजिए, पानी नहीं आएगा। तो आप असल जो है जगह को बंद नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों को आदतें अब नहीं है जमीन पर बैठने की, आप याद रख लीजिएगा। अभी ये नस्ल चल रही है ना, आइंदा जो नस्ल आएगी तो मुकम्मल तरीके से जमीन पर बैठ करके ये खुतबे सुनना उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अक्सरियत खुतबे में कब आती है? आखिर में आती है। बहुत से लोग आपको पुरानी उम्र के पहले बैठे हुए मिल जाएंगे। वक्त आएगा आगे चल करके कि आपको ये भी बाकी नहीं रहेंगे। अगर ये लंबे खुतबे चलते रहे ना, तो ये भी बाकी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये वो नौजवान नस्ल को इतनी देर तक बैठने की आदत नहीं है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको कि जब छोटे में हम नमाज पढ़ते थे, जवानी की उम्र भी ऐसे ही गुजरी, तो हम जो तशहुद में बैठते हैं वैसे ही हमने सलाम फेरा। तो अजकार पूरी जो भी, जब तक हम बैठे रहेंगे, घंटों भी बैठे रहेंगे, तो उसी हालत में बैठे रह जाते थे। और हमारे पैर को कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि एक आदत थी। अब हम खुद भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि उस तरह से बैठने की आदत ही हमारी खत्म हो गई। हम जो छोटे में पढ़े हुए थे, तो स्कूल में जो मदरसे में जाते थे ना, तो हम वैसे ही उस्ताद के सामने हमको बैठे रहना पड़ता था, तो वैसे ही बैठने की आदत थी, जैसे तशहुद में बैठते। अब नहीं है। अब तो जो है चार जानों, जिसे उर्दू में कहते हैं बैठना, पलथी मार करके बैठना जिसे कहते हैं, तो अब वैसे ही बैठेंगे। तो आप कहोगे कि नहीं, खुतबा दे रहे हैं तो आप वैसे ही तशहुद की तरह से बैठो, तो अब तो कोई नहीं कहता ना किसी को। किसी जमाने में लोग तशहुद की तरह बैठे रहते थे। आप कहें किसी से बैठा रह जाएगा? नहीं रहेगा। अब तो ये चार जानू बैठना मुश्किल हो गया है उसके लिए। आदत नहीं है जमीन पर बैठने की, कुर्सी पर बैठने की आदत हो गई है। हर एक का काम कुर्सी पर है। जब हमने कुर्सी के कल्चर को लोगों में आम कर दिया, और खुतबे में आप चाहें कि उसके खिलाफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो खुतबे को आपको बहुत मुख्तसर करना पड़ेगा। 10 मिनट का खुतबा करें, देखिए सब लोग बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे, आखिर में नहीं आएंगे लोग उसके बाद। जी जी शेख। मेरे भाई, ये जी आपके सवाल का जवाब था। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम